کے جو اصل ٹاپک تھا وہ لے کر آتا ہوں. بہت ہم کلابازیاں کھائی ہیں لیکن یہ ضروری تھی, یہ ضروری تھی. تو اصل میری بات یہ چل رہی تھی کہ بھائی ایک تو نارمل زندگی ہونی چاہیے. یہ جو پجامے اور غریبوں والے ڈریسنگ میں کچھ لوگ گھوم رہے ہوتے ہیں نا پٹ پٹیوں میں, ان سے پوچھو جا کے تمہاری آمدن کتنی ہے کمبخت, تو کیوں پٹ پٹی میں گھوم رہا ہے تو, اور آمدن کم ہے تو کمبخت 50 سال کا ہو گیا ابھی تک کم پہ ہی گزارا کر رہا ہے کراچی جیسے شہر میں, تو نے بڑھانے کی کوشش کیوں نہیں کی ہے؟ اور پھر بھی اگر ثابت ہو جائے تو مجھے بتانا, میں زکوٰۃ میں ایک پینٹ اور ایک اچھی سی شرٹ اور ایک کرتا ایک پجامہ میں دوں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا, کوئی مشہور آدمی ہو اور پجامے میں گھوم رہا ہو تو میں دوں گا انشاءاللہ اس کو. میں بھی زکوٰۃ نکالتا ہوں ہر سال الحمدللہ. تو نارمل سمجھ رہے ہو, اخلاق میں بھی کیا ہے, اصل اخلاقی ہیں. ایسا نا نارمل کا مطلب آپ یہ سمجھیں کبھی غصہ کرنا ہے کبھی محبت سے بات, یہ مطلب نہیں ہے. اصل اخلاق ہی ہے لیکن اخلاق کی بھی ایک لمٹ ہے, ماتحت اسے کراس کرنے کی کوشش کریں تو بتا دو بھائی یہ میری برداشت سے معاملہ کیا ہو رہا ہے, باہر ہو رہا ہے. اس سے آگے, اس باؤنڈری سے آگے آپ کو جانے کی اجازت نہیں ہے. اب ہم چلتے ہیں اصل ٹاپک کی طرف. تو میں یہ عرض کر رہا تھا شریعت کے احکام دو قسم کے ہیں. ایک احکام وہ ہیں جو مقصد کا ذریعہ ہیں, خود مقصد نہیں ہے, جیسے جہاد, جیسے انقلاب. یعنی انقلاب کے جو مختلف طریقے ہیں وہ طریقے مقصد نہیں ہیں, وہ گراؤنڈ ریئلٹی سے سوٹ کر رہے ہوں گے تو ٹھیک ہے, نہیں کر رہے تو نہیں. وضو مقصد نہیں ہے, مقصد کیا ہے, نماز. تبھی اگر پہلے سے وضو ہو تو وضو کرنے کی حاجت نہیں ہوتی. ثواب کے لیے کوئی کر لے اچھی بات ہے لیکن حاجت نہیں ہوتی, آپ پڑھ سکتے ہیں نماز. لیکن شریعت میں کچھ احکام ایسے ہیں جو بذات خود مقصود ہیں. نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے, آپ کو دینی ہی دینی ہے زکوٰۃ. آپ یہ نہیں کہہ سکتے ایکچولی زکوٰۃ کا مقصد چونکہ غربت ختم کرنا ہے تو میں اس سال اتنا غریبوں کو کھلا چکا ہوں اور اگلے سال بھی میرا ارادہ ہے کہ میں نفلی صدقے اتنے دوں گا کہ جو مقصد شریعت کا زکوٰۃ سے تھا, جیسے 2.5% زکوٰۃ ہے نا, تو وہ تو میں 80% فی سبیل اللہ خرچ کر چکا ہوں صدقے کی نیت سے. تو مقصد تو حاصل ہو گیا نا, بلکہ زیادہ حاصل ہو گیا. کیا خیال ہے؟ پھر بھی علماء کہیں گے نہیں بھائی 2.5% نیت کر کے, زکوٰۃ کی نیت کر کے آپ کے لیے نکالنا ضروری ہے. چاہے غربت کا خاتمے کی آپ اس سے بھی زیادہ خطرناک کوششیں کر چکے ہو, پھر بھی آپ کو زکوٰۃ بولو نا نکالنی پڑے گی. نماز عبادت مقصودہ میں سے ہے. نماز کی بہت ساری حکمتیں, بے حیائی سے روکتی ہے, چوری سے روکتی ہے. اب کوئی کم بخت آتا ہی نماز پڑھنے چوری کرنے کے لیے, چپل چراؤں گا میں, اور نماز اس سے چوری نہیں چھڑوا رہی, تو نماز پھر بھی معاف نہیں ہوگی. یہ نہیں کہا جائے گا کہ چونکہ تمہیں نماز کا مقصد حاصل نہیں ہو رہا, مقصد تو تھا چوری چھڑوا دے, بے حیائی چھڑوا دے, اب مقصد حاصل نہیں ہو رہا تو جب تمہارا پیناڈول سے درد ہی ٹھیک نہیں ہو رہا تو بروفین کھاؤ بھائی. تو اب تم کے چونکہ تم سے نماز تم سے بے حیائی چھڑوائی نہیں رہی ہے تو اب نماز چھوڑ دو, زکوٰۃ پہ سیٹ ہو جاؤ, روزے پہ سیٹ ہو جاؤ. نا 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 بھائی, نماز بے حیائی چھڑوائے یا نہ چھڑوائے, نماز خود عبادت مقصودہ میں سے ہے, آپ کو ہر قیمت پہ پڑھنی پڑے گی. کھوپڑی شریف میں بات آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اسی طرح میرے بھائی قربانی اور حج یہ بھی عبادات مقصودہ میں سے ہیں. ان کی حکمتیں حاصل ہوں یا نہ ہوں, آپ نے صاحب استطاعت نے یہ کام ایز اٹ از کرنا ہے. تو یہ جو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ والے کام کہلاتے ہیں علی وجہ العبودیہ, ان میں بڑی حکمت پتہ ہے کیا ہے؟ یہ بتانا کہ ہم اللہ کے غلام ہیں. سمجھتے ہو؟ دیکھو آپ ڈاکٹر کے پاس گئے, ڈاکٹر نے ایک دوا دی, آپ نے کہا ڈاکٹر صاحب اس دوا سے مجھے فائدہ نہیں ہو رہا. ڈاکٹر نے کہا تم میرے غلام ہو, تمہارے باپ کو بھی یہ دوا کھانی پڑے گی. آپ اٹھا کے وہ دوا ڈاکٹر کے منہ پہ مار دو گے کہ میں علاج کے لیے یہ آیا ہوں آپ کے پاس, میں کوئی ہم کوئی غلام ہیں. سمجھ رہے ہو نا؟ ڈاکٹر صاحب فائدہ ہوگا تو کھاؤں گا, نہیں ہوگا تو نہیں. بات صحیح ہے, ہم کوئی ڈاکٹر کے غلام ہیں بھائی, ہمیں فائدہ ہو رہا ہے تو آئیں گے, نہیں ہو رہا تو نہیں آئیں گے. لیکن
اللہ جب کچھ احکام ایسے ہیں جن کا ہمیں آرڈر دیتا ہے تو اللہ کہتے ہیں اس آرڈر پر عمل لازم ہے. ان احکام کو شریعت میں کہا جاتا ہے یہ عبدیت کا تقاضا ہے. اللہ یہ دیکھتے ہیں تم اپنے آپ کو میرا غلام سمجھتے ہو یا نہیں سمجھتے. تو ان احکام کی بھی دو قسمیں ہیں. ایک تو وہ ہیں کہ جن کی لاجک بالکل واضح ہے, اگرچہ اس لاجک پر حکم کا مدار ہے نہیں, لیکن لاجک, جیسے زکوٰۃ ہم غریبوں کو دیتے ہیں, غریب کو فائدہ ہوتا ہے نا اس سے. کیا خیال ہے بھائی؟ غریب کو دیں گے, غریب کے مزے. روزہ رکھیں گے, کولیسٹرول کم, قوت برداشت بڑھ جاتی ہے. دنیا کے ہر قوم میں روزہ ہوتا ہے. میڈیکل سائنس تو روزے کو بڑا پروموٹ کر رہی ہے. نماز پڑھتے ہیں, وضو کرتے ہیں, اللہ کے سامنے جھکتے ہیں, خشوع خضوع پیدا ہوتا ہے. لاجک سمجھ میں آتی ہے یار, رکوع ہے, سجدہ ہے, یہ بھی عبادت مقصودہ, مگر ان کی کوئی نہ کوئی حکمت اللہ کے علم میں ہے, اور وہ حکمت بھی واضح ہے. لیکن کچھ احکام اللہ نے ایسے رکھے ہیں جو اول نظر میں دیکھنے میں لگے گا کہ حکمت کے خلاف ہیں, سمجھتے ہو, بلکہ حکمت اور مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ یہ حکم نہ ہوتا. جیسے قربانی, جانور کو کاٹنا, ہم نہ کاٹتے, انسانیت کا بظاہر زیادہ فائدہ تھا اس میں, کیونکہ یہ گوشت پورے سال سستے ریٹ پہ بکتا. سمجھتے ہو, اتنے سارے کروڑوں اربوں جانوروں سے ان کی زندگی کا حق نہ چھینا جاتا. اب بتاؤ, جانور اچھا بھلا کٹا لا کے آپ نے گلے پہ چھری پھیر دی اور ایک ہی دن میں اتنا گوشت حاصل کر لیا جو پورے سال آپ کسائی سے تھوڑے ریٹ پہ خرید کے کھا سکتے تھے اور غریبوں کو بھی کھلا سکتے تھے. تو بظاہر یہ حکمت کے خلاف ہے یا نہیں ہے؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ حج کی طرف ہم چلتے ہیں. اللہ میاں نے کہا آج کل تو پرائیویٹ لوگوں نے 32 لاکھ کا حج کیا ہوا ہے, کچھ 15 لاکھ, کو غریبوں کا پیکج 10-12 لاکھ میں بھی سنا ہو رہا ہے. پھر وہ حج بھی غریبوں والا ہی ہوتا ہے. خیر, اس میں بعض ہوتا ہی نہیں ہے. ایسے بھی پیکج ہیں ہمارے یہاں. تو آپ گئے وہاں پہ, اللہ میاں نے کہا 2 چادریں پہن لو. یا اللہ, اس میں کیا حکمت ہے ہیں بھائی؟ 2 چادریں. اللہ میاں نے کہا خوشبو لگانے پر پابندی. بھائی خوشبو, بدبو اچھی چیز ہے یا خوشبو اچھی چیز ہے؟ خوشبو اچھی. اللہ میاں نے کہا نہیں, اجازت نہیں ہے. اے اللہ, سر میں جوئیں ہو رہی ہیں, کنگھا کر سکتا ہوں؟ نہیں. اب تو حج بہت آسان ہو گیا نا, پہلے تو 2 مہینے احرام میں گزرتے تھے, لوگوں کے سروں میں جوئیں پڑ جاتی تھیں. بال بنانے پر پابندی تھی کہ بال نہ ٹوٹ جائیں. اللہ, سر میں جوئیں پڑ رہی ہیں, میل کچیل نہیں. کوئی حکمت ہے؟ دوسروں کو تکلیف ہو رہی ہے پسینے سے, صابن سے نہا لوں, خوشبو والے صابن سے؟ نہیں. اللہ میاں کیا کہیں گے؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ نہیں. اے اللہ, جوئیں سر سے گر رہی ہیں, مار دوں؟ نہیں. کوئی لاجک کھوپڑی شریف میں آتی ہے؟ اسلام تو طہارت اور صفائی تو نصف ایمان ہے, اور اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میلا کچیلا حاجی اللہ کو زیادہ پسند ہے. پراگندہ بال, میلا کچیلا. حدیث میں آتا ہے جتنے پراگندہ بال ہوں گے نا, اوٹ پٹانگ بال. اب ایسا نہیں کہ جا کے اسپیشل اوٹ پٹانگ بنا کے جاؤ, اور نیچرلی جتنا میلا کچیلا پراگندہ اللہ کو اتنا زیادہ پسند ہے حاجی. پھر اللہ نے وہاں جا کے کیا کہا؟ سارا مجمع مینا چلا جائے. اے اللہ, ڈیوائڈ کر لے, کچھ لوگوں کے لیے آج مینا اور کچھ مدینہ میں قیام کر لیں, تاکہ کراؤڈ, بھائی عبادت ہی کرنی ہے نا سب نے, تو اسٹیپ بائی اسٹیپ بھی کر سکتے ہیں نا. کیا خیال ہے بھائی؟ ارے ایک کام مینجمنٹ سے ہونا, مینجمنٹ کے بغیر ہونا زیادہ اچھا ہے یا مینجمنٹ سے ہونا زیادہ اچھا ہے؟ تو مینجمنٹ کا تقاضا کیا ہے؟ وہی لاکھوں لوگ ایک ہی دفعہ مینا جا رہے ہوں, لاکھوں لوگ ایک ہی دفعہ وہاں سے کنکریاں مارنے آ رہے ہوں. بھائی کنکریوں کے دن متعین کر لیں, کراچی والے منگل کے دن, جاپان والے, کیا خیال ہے بھائی, بدھ والے دن, تھوڑا سا سب لوگ کنکریاں مارنی ہے نا. ارے مقصد جب کنکریاں مارنی ہے تو وہ منگل بدھ جمعرات کے ڈسٹینس سے بھی تو ہو سکتا ہے. ایک ہی دن میں سارے کنکریاں ماریں گے, مرتے بھی ہیں لوگ اس میں. کوئی لاجک سمجھ میں آتی ہے؟ اچھا بھائی, اے اللہ ہم اتنی دور سے آئے, تو
ہم بیت اللہ میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ لیتے ہیں زیادہ سے زیادہ, سجدہ کر لیتے ہیں. اللہ نے کہا نہیں, کیا کرنا ہے؟ دیوانوں کی طرح چکر لگانا ہے. کیا اس سے کوئی سائنسی ترقی ہو رہی؟ ہم چاند پہ پہنچ جائیں گے اس سے؟ کوئی سائنسی ترقی اس سے بہتر نہیں کسی غریب کو کھانا کھلا دیتے. کیا خیال ہے بھائی؟ تم دیکھو حج میں دو چیزیں ہوتی ہیں اصل جو رکن ہے, ایک وقوف عرفہ اور ایک طواف زیارت جو بقرعید کے دن کیا جاتا ہے. اس میں بھی اتنا کراؤڈ ہوتا ہے, اللہ میاں کہہ دیتے بقرعید کے علاوہ تم 6 دن بعد کر لو جب کراؤڈ کم ہوگا. نا نا نا, اللہ نے کہا 3 دنوں کے اندر ہی کرنا ہے. او بھائی پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے, اللہ تو 1 دن پہلے ہم کر لیں, ٹھیک ہے نا, کراچی والے منگل کے دن کر لیں, جاپان والے بدھ کے دن کر لیں. نہ, یہ 3 دن کے بعد یہ چانس مس. پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے طواف میں, نہ نہ. اور اس کے لیے 20 لاکھ روپے خرچ کر کے 2024 کے حج کی بات کر رہا ہوں, ایسا نہ ہو 20 سال بعد میرا کوئی بیان چلا رہا ہو اور کہ 20 لاکھ, اب تو 20 کروڑ میں بھی نہیں ہوتا جس حساب سے کرنسی ویلیو ہو رہی ہے نا. تو بھائی اتنے اس سے کیا ہم سائنسی ترقی کر لیں گے؟ کیا ملک میں ایماندار حکمران آ جائیں گے اس سے؟ بولتے کیوں نہیں بھائی, انگریز کہے گا یار کوئی وہ کام کرو جس کی کوئی لاجک بنتی ہو. اس طواف سے نہ تمہارے ملک میں ایسا ہو رہا ہے کہ کوئی ایماندار آدمی آ جائے, اور نہ اس سے کوئی جو ہے نا تمہاری اکنامکلی تم مضبوط ہو رہے ہو. پھر ہم وہاں سے عرفات جاتے ہیں, وہاں کیا کام ہے بھائی؟ زوال سے لے کے غروب آفتاب تک یہاں اسٹے کرنا ہے. کیا کرنا ہے اس میں؟ اسٹے کرنا ہے, بس دعائیں مانگو اس میں. اصل رکن اسٹے احرام کی حالت میں. اور پہلے طواف میں کندھا کیا رکھنا ہے؟ ننگا رکھنا ہے. کیا وٹامن ڈی چاہتے اللہ تعالیٰ ہمیں ملے؟ ابے بولو نا تم, میں بھی تو بول رہا ہوں نا, بس جلدی سے بات کو ختم کر رہا ہوں, بہت ٹائم ہو گیا بھائی. کیا وٹامن ڈی کے لیے حاجی کو حکم ہے کہ دایاں کندھا برہنہ رکھے, وٹامن ڈی ملے گا؟ یہ سارے کام اس لیے کیے جا رہے ہیں انسان کے بچے بنو, ٹھیک ہے نا. خدا تم نہیں ہو, خدا کون ہے؟ میں ہوں. کنکریاں کیوں مار رہے ہیں وہاں؟ شیطان تھوڑی ہے, کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ. وہ شیطان ونس اپون اے ٹائم تھا وہاں پہ, اب تو وہاں سے چلا گیا. 7 کنکریاں مار رہے ہیں ہم, پھر بڑا شیطان, درمیانہ شیطان, چھوٹا شیطان, پھر کل یہ والا شیطان, پھر یہ والا شیطان. وہ پوری ترتیب ہے, پورا پیکج ہے. کیا حاصل ہو رہا ہے اس سے مسلمانوں کو؟ گردے کی پتھری نکل رہی ہے یا بیوہ عورتوں کی شادی ہو جاتی ہے اس عمل سے. اللہ نے کہا جو مجھے مانیں گے نا وہ 32 لاکھ روپے خرچ کر کے جائیں گے. جو نہیں مانیں گے ان کو یہ باتیں سمجھانا ایسے ہے جیسے بھینس کے آگے بین بجانا. وہ ایسے ہی ہیں جیسے اللہ نے شیطان سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو. شیطان نے کہا ساڑی کھوپڑی آندہ نہیں ہے کہ تو نے اس کو مٹی سے بنایا, ہمیں آنکھ سے بنایا. اٹ ازنٹ پاسبل. شیطان کو بہت اچھی انگلش آتی ہے. اس نے کہا یہ ممکن نہیں ہے, کیونکہ آج جس کو بھی الٹی بات کرنی ہوتی ہے نا انگلش میں کر رہا ہوتا ہے. تو یہ انگلش اس کو جب بھی کسی مذہبی اسکالر نے غلط دلیل دینی ہوتی ہے انگلش میں دیتا ہے تاکہ لوگ پڑھا لکھا سمجھے, بولے یار ویل ڈن یار. تو صحیح بھی دے رہے ہوتے ہیں, سارے غلط نہیں دے رہے ہوتے, انگلش میں صحیح بات بھی ہو رہی ہوتی. تو شیطان نے لاجک پیش کی تھی, اللہ نے اس کی لاجک کا اس کو جواب نہیں دیا, بولا دفع ہو جائے یہاں سے. تبھی اللہ کہتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ, لوگوں پر لازم ہے میرے گھر کی زیارت کرے اس معروف طریقے سے جو میں نے بتایا ہے. اگر نہیں کرتے استطاعت کے باوجود تو اللہ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا زیارت کریں گے تو ایکچولی یہ اس سے حکمتیں حاصل ہوں گی, ایکچولی یہ ہوگا, یوں ہوگا, تم جب اتنے دن بعد نہاؤ گے تو تمہیں احساس ہوگا پانی کتنی بڑی نعمت ہے, ٹھیک ہے نا. اللہ میاں نے ایسی کوئی بات نہیں. ٹینٹ کرا کے آؤ گے تمہیں گرمی میں ایک احساس ہوگا, اللہ کی بال کی نعمت کا احساس ہوگا, بال بھی کتنی بڑی نعمت. کچھ بھی نہیں اللہ نے کہا, بس اللہ کہہ رہے ثم افیضوا من حیث افاض الناس, پھر عرفات سے مزدلفہ جاؤ, پھر مزدلفہ سے منی جاؤ, پوری ڈیٹیل اللہ بیان کر, پھر جانور ذبح کرو, خود بھی کھاؤ, غریبوں کو بھی کھلاؤ. اس سے کوئی حکمت نہیں بیان کر رہا اللہ تعالیٰ, اور ہمیں بتا رہا ہے کہ اگر تم نے استطاعت کے باوجود یہ کام نہیں کیا تو اللہ کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے. اس لیے حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ بڑی خاندانی بات کیا کرتے تھے کہ دیکھو اللہ سے تعلق میں جو ہے نا شیطان میں 4 عین تھے. وہ عابد بھی تھا, عبادت گزار کا عین, عالم بھی تھا, عالم کا عین, عاقل بھی تھا, عقل کا عین, ٹھیک ہے نا, عاشق نہیں تھا. جب عشق محبت نہیں ہوتی تو لاجکیں تلاش کرتا ہے. فرمائے جس میں عشق محبت ہو تو نہ وہ عالم ہو, نہ وہ عابد ہو, نہ وہ عاقل ہو. محبت سارے کام خود بخود
کرواتی ہے. تو جس کو اللہ سے محبت ہے اللہ کہے گا جانور لا کے کاٹ دو, کہے گا بھاڑ میں جائے, فلسفے کی ایسی کی تیسی, حکمتوں کی ایسی کی تیسی. میرا اللہ جب خوش ہے جانور کاٹنے پر, ایسی کی تیسی سوسائٹی کی کاٹوں گا میں. تو دنیا میں کسی سے محبت ہو جائے, وہ کوئی آرڈر دے تو لاجک تھوڑی پوچھتے ہیں, آدمی کہتے ہیں محبوب کو راضی کرنے کا چانس ملا ہے بھائی, اس چانس کو مس نہیں کرنا, اس چانس کو میں مس نہیں کروں گا, کیونکہ لوگ مس پہ بھی بعض دفعہ عاشق ہو جاتے ہیں. خیر استغفر اللہ. تو یہ سوسائٹی میں جو چل رہا ہے وہی بتاؤں گا نا میں. تو حج میں بھی ایسا ہی ہے, اللہ نے کہا استطاعت ہے تو آؤ میرے گھر کا طواف کرو. تو لوگ کہہ رہے ہیں یار یہ کیا, وہاں سے وہاں جا رہے ہیں, پھر وہاں سے یہاں آ رہے ہیں, پھر وہاں سے یہاں جا رہے ہیں. تو بھائی جا رہے ہیں بس اسی کو انجوائے کرو, کیا خیال ہے بھائی, اسی ٹینشن میں اللہ دیکھ کے تمہیں خوش ہوتا ہے. میرے بندے ہیں, میرے حکم کو فالو کر رہے ہیں. اور حدیث میں آتا ہے الاسلام یہدم ما کان قبلہ, اسلام گناہوں کی دیوار کو گرا دیتا ہے, توڑتا نہیں ہے, گراتا ہے. اسی طرح صحیح طریقے سے حج کیا ہو کسی نے تو حج بھی گناہوں کی دیوار کو